أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن ورمضان يشفعان أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کے سننے کا تو ذوق تو پیدا کر، قرآن کے سننے کا تو ذوق تو پیدا کر، فصدا کے انداز میں قرآن ملے گا، زازان و مروان سے نہیں سند ہماری، آقا کا یہاں سچا فرمان ملے گا۔ اور جس مشن کے لیے خون میں تڑپے تھے صحابہ، تذکرہ اس مشن کا ہر آن ملے گا۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ القمر کی ایک آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سننے کی، پھر ہمیں سمجھنے کی، پھر اس پر ہم دونوں فریقوں کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک بڑی عظیم و شان مہینہ ہماری زندگیوں میں رحمتوں، برکتیں، مغفرتیں لے کر آیا ہوا ہے، اور اس ماہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا ہے اور دوسرے عشرے کی ابتدا ہے۔ آج 11واں روزہ ہے اور دوسرا عشرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ ساتھ مغفرتوں کا بھی انعام لے کر آیا ہے۔ حدیث پاک مشکات شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر 30 دن یا 29 دن جو روزے کے ہوتے ہیں، ان میں سے 10 کر کے 3 عشرے بنتے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، وہ ہماری زندگیوں سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں بھی نازل ہوئیں، رحمتیں بھی نازل ہوئیں۔ اور پھر دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہمارے اندر آج سے شروع ہو چکا ہے۔ پھر اسی طرح 21 رمضان المبارک کو تیسرا عشرہ شروع ہوگا اور آخر تک یہ جہنم سے نجات کا، آگ سے چھٹکارے کا یہ عشرہ گزرے گا۔ علماء کرام نے ان تینوں عشروں کی دعائیں بھی تجوید کی ہیں، جن میں سے پہلے عشرے کی جو دعا ہے رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین، بڑی کثرت کے ساتھ پڑھی گئی۔ پھر اسی طرح دوسرا عشرہ آج شروع ہوا ہے، تو اس عشرے کی بھی دعا علماء کرام نے جو تجوید کی ہے وہ یہ ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور معافی کی طلبگار ہوں، اور ہر گناہ سے، جو چھوٹا ہے، بڑا ہے، صغیرہ ہے، کبیرہ ہے، ہر گناہ سے معافی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہوں، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف توبہ طائب ہوتا ہوں، رجوع کرتا ہوں۔ تو اس دعا کو ہر آدمی اپنے ذہن میں رکھے اور اپنی زبان پہ ہر وقت جاری رہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے۔ اسی طرح تیسرا عشرہ آئے گا
اس کی بھی دعا ہے اللہم اجرنا من النار، یا لیلۃ القدر کی دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو مختصر سی دعائیں ہیں، آدمی یاد کرے اور زبان پر اس کا ورد کرتا رہے تو رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کے اندر اور بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الذکر کہ سب سے فضیلت والا ذکر کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ لا الہ الا اللہ یہ سب سے افضل اور فضیلت والا ذکر ہے۔ پھر اسی طرح پوچھا گیا افضل الدعا کہ سب سے فضیلت والی دعا کون سی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بڑی فضیلت والی دعا الحمدللہ ہے۔ الحمدللہ کا ورد بھی آدمی کی زبان پر رہے، اور اس برکت والے اور مغفرت والے مہینے کے اندر یہ لا الہ الا کلمہ طیبہ کا بھی ورد انسان پر اس کی زبان پر جاری رہے۔ تو گویا کہ جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر گویا کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ تو قرآن، رمضان، اس کا آپس کے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک تو رمضان آیا ہے روکنے کے لیے کہ انسان خواہشات سے رک جائے، جھوٹ سے رک جائے، غیبت سے رک جائے، چغلی سے رک جائے اور برے برے کاموں سے رک جائے۔ اور دوسرے ساتھ میں قرآن بھی اسی مہینے کے اندر نازل ہوا ہے، تو قرآن روکنے کے طریقے سکھانے کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو رمضان اور قرآن کے اندر بہت بڑی مناسبت ہے۔ اب جس وقت رمضان ہماری زندگیوں کے اندر آیا ہے، ہم نے پھر قرآن مجید کا بھی مطالعہ کرنا ہے کہ رمضان کن کن چیزوں سے ہمیں روک رہا ہے، اور وہ روکنے کے طریقے جو قرآن سکھاتا ہے وہ کیا کیا ہیں۔ جس وقت ہم قرآن کو پڑھیں گے، یہ قرآن ایک بڑی عظیم الشان کتاب ہے۔ اللہ کریم نے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور سید المرسلین ہیں، ان کے اوپر یہ نازل فرمائی ہے، اور اتنی لا ریب کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے فرمایا کوئی اگر شک کرنا چاہتا ہے تو وہ کافر و بے ایمان ہو کر تو مر سکتا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ وہ کتاب ہے، لیکن بدبخت اور نامراد آدمی وہ ہے جس نے اس کتاب کو پڑھتے ہوئے رمضان المبارک والے بابرکت مہینے کے اندر بھی پھر بھی وہ غلط کاموں سے، غیبت سے، چغلی سے، لالچ سے اور حرص سے، ان کینہ والی چیزوں سے، ان تمام کی تمام بیماریوں سے وہ آدمی باز نہ رہا، وہ بہت بڑا بدبخت اور بدنصیب آدمی ہے۔ تو آئیے ذرا قرآن مجید کی فضیلت سنتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ پھر میں نے آپ لوگوں کے سامنے احادیث مبارکہ بھی پڑھی ہے، اور وہ احادیث بھی قرآن اور رمضان المبارک کی شان بیان کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا البتہ تحقیق پکی بات ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، للذکر، ذکر کرنے والوں کے لیے، پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے، سیکھنے سکھانے والوں کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہے کوئی انسان جو اس سے نصیحت حاصل کرے، اس سے ذکر حاصل کرے، اس سے پڑھے، اس سے سیکھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آدمی ایسے ہیں جو قابل رشک ہیں، جن پر حسد نہیں کیا جا سکتا۔ کون سے ہیں؟ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا
حسدا الا فی اثنتین، کوئی حسد نہیں، کوئی رشک نہیں ان پر مگر دو آدمی ایسے ہیں جن پہ اوپر قابل رشک ہے، جن کے اوپر حسد نہیں کیا جا سکتا۔ کون سے وہ دو آدمی ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں رجل آتاہ اللہ الکتاب وقام بہ آناء اللیل، پہلے نمبر پر وہ آدمی قابل رشک ہے جس پر حسد نہیں کیا جا سکتا، وہ آدمی جس کو اللہ کریم نے کتاب کی دولت دیا ہے، جس کو اللہ کریم نے کتاب کا علم دیا ہے، یعنی قرآن مجید وہ پڑھ بھی سکتا ہے، پڑھا بھی سکتا ہے، سکھا بھی سکتا ہے، خود سیکھا بھی ہے اس نے، پھر وہ لوگوں کو سنا بھی رہا ہے، پڑھ بھی رہا ہے، آگے پڑھنے والے سن بھی رہے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آدمی جس کو اللہ کریم نے کتاب کا علم دیا ہے، وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ، اور وہ جس وقت قرآن کا علم اس کو ملا ہے پھر وہ رات کو قیام کرتے ہوئے اس قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا رہتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں آناء اللیل، رات کی گھڑیوں کے اندر بستروں کو لپیٹ کر، رات کے اندر نوافل کی صورت کے اندر، تراویح کی صورت کے اندر، تہجد کی صورت کے اندر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے۔ اللہ کریم کو قرآن پڑھنا رات کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودا۔ اللہ کریم نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرمایا کہ قرآن رات کی تاریکیوں کے اندر پڑھنے والا آدمی بڑا خوشگوار اور بہت ہی ثواب پانے والا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھنے سکھانے کے لیے جو آدمی مسجد کے اندر جاتا ہے قرآن سیکھنے کی غرض سے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اس کو حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ مسجد کے اندر آ کر جو قرآن سیکھتا ہے حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور سکھائے۔ قرآن سیکھنا بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، قرآن سکھانا بھی بڑی اہمیت اور فضیلت کا مالک ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالی اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تصریح کرتے ہوئے فرمایا کہ جو آدمی قرآن مجید کا یہ لفظ پڑھے الف لام میم، یہ گویا کہ ایک لفظ ہے بلکہ 3 حرف ہیں، اور جو 3 حرف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی بدلے کے اندر 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ قرآن پڑھنے کا اتنا ثواب ہے۔ پھر میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ
امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک تو آدمی قرآن پڑھتا ہے اور فرفر پڑھتا جاتا ہے، جس طرح تراویحوں کے اندر حوض صاحب پڑھتے ہیں، آج کل تو روٹین بھی اس طرح بن چکی ہے، جو آدمی کہتا ہے کہ بس جلدی جلدی پڑھنے والا، ہمیں تو قرآن پڑھنے والا حافظ چاہیے، ان کو کچھ سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی؟ بلکہ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حدر کے ساتھ ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اقرا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو آدمی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، جس کو صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا، وہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہا ہے، ایک لفظ کو دو مرتبہ دہرا کر آگے چلتا ہے، میرے پاک پیغمبر کی زوجہ محترمہ محبوبہ مطہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ آدمی اٹک اٹک کر پڑھنے والا قرآن دوڑے اجر کا ثواب آئے گا۔ اتنا ثواب ہے قرآن پڑھنے کا، لیکن آج کل ہم تو یہی کہتے ہیں حافظ ہمیں وہ چاہیے جو بس سپیڈ لگائے۔ آج کل سوشل میڈیا پر بہت ویڈیو ایسی پڑی ہوئی ہیں جن کو دیکھا جائے تو سمجھ بھی نہیں آتی کہ حافظ پڑھ کیا رہا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، قرآن اس طرح پڑھنے والی چیز نہیں ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے تاکہ پیچھے سننے والے کو بھی لذت آئے، قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ ایک سننے والے کو بڑا سرور آئے اس سننے پر، پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر کیا رکھا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھنے اور پڑھنے پڑھانے والا اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنے کے برابر ہے۔ جو اللہ کی راہ کے اندر تلواریں اٹھا کر جہاد کرنے جاتا ہے اس سے بھی زیادہ بہتر یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، سیکھنے سکھانے والے ہیں۔ تو اتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر نے قرآن کا رکھا ہے۔ اور پھر ایک روایت کے اندر آتا ہے میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن پڑھنے والا قاری ہو، حافظ ہو، قرآن سننے والا عام آدمی جاہلی کیوں نہ ہو، میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں فرشتے اس پر اپنی رحمت کے پر پھینچاتے ہیں اور ہر چیز اس آدمی کے لیے استغفار کرتی رہتی ہے۔ کتنی شان ہے قرآن سننے سنانے کی، پڑھنے پڑھانے کی۔ آؤ ایک اور حدیث سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے خیال میں یہ گھڑی تھوڑی نا غلط ہے، ٹائم تھوڑا جا رہتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان المبارک والا بھی مہینہ اور قرآن یہ دونوں سفارش کریں گے قیامت والے دن۔ اور حدیث پاک کے لفظ ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ۔ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن یہ آدمی قرآن پڑھنے پڑھانے والا، یہ قرآن اس کے حق میں سفارش کرے گا لأصحابہ، اس کے پڑھنے والے کے لیے جو قرآن دنیا کے اندر پڑھتا رہا، قرآن سنتا رہا، سناتا رہا، اس کے حق میں قرآن گواہی دے گا۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن تیرے خلاف بھی گواہی دے گا اور تیرے حق کے اندر بھی گواہی دے گا۔ دنیا کے اندر صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح معنی کے ساتھ تو نے قرآن سنا اور اس پر پھر عمل کیا، اللہ کا قرآن تیرے حق کے اندر گواہی دے گا۔ اور جس وقت دنیا کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہو تو پیچھے سے باتیں کر رہا ہو، تو اپنی کھیل کود کے اندر مصروف ہو اور ادھر قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کی تو بے ادبی کرے گا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او علیکا، یہ قرآن تیرے خلاف بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہوگا قیامت والے دن۔ یہ قرآن سفارش تو کرے گا لیکن اس آدمی کے لیے جو دنیا کے اندر صحیح معنی کے اندر قرآن اس نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، پڑھایا ہوگا اور قرآن پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے کا حق ادا کیا ہوگا، اس کے لیے قرآن سفارش کرے گا۔ اور ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اس کے اندر جو آدمی روزہ رکھے گا یہ روزہ بھی رمضان کا یہ قیامت والے دن سفارش کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان دونوں
چیزوں کی یعنی رمضان کی اور قرآن کی سفارش نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ فطرانہ انشاءاللہ عید الفطر کی نماز سے پہلے سورج نکلنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، اور حسب توفیق اس حساب سے ہمارے جو عام ماحول کے اعتبار سے فطرانے کی رقم طے ہوئی ہے وہ 1.25 کلو یا احتیاطاً 2 کلو کے حساب سے گندم ہے، اور اس کا حساب کچھ لوگ 250 بھی کہتے ہیں، 250 اور کچھ کہتے ہیں 300، احتیاطاً 300 روپے فطرانہ ادا کر دیا جائے۔ اور یہ ہر چھوٹے بچے، بڑے اور بوڑھے، اور خاص کر وہ آدمی جو عید الفطر کا سورج طلوع ہونے سے پہلے پیدا ہوا ہے اس پر یہ واجب ہے، لہٰذا ہر آدمی کو فطرانہ ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتے پڑھ لیں۔